بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 11 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. یا ایہا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. آمنو، جو ایمان لائے ہو. لا، نہیں. یسخر، مذاق اڑائے. قومن، ایک قوم، ایک گروہ. من قومن، کسی دوسری قوم کا، کسی دوسرے گروہ کا. عسیٰ، ہو سکتا ہے. ان یکونوا، کہ وہ ہوں. خیرن، بہتر. جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ سے بہتر ہوں، مجھ سے بہتر ہو. ولا نساء، عورتیں نہ، اور نہ ہی عورتیں. من نساء، عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ، ہو سکتا ہے. ان یکن، کہ وہ ہو. خیرم منہن، بہتر ان سے. مطلب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ پہلی اخلاقی برائی جس سے روکا گیا ہے. اسی لیے کہ باقی برائیوں کو تو انسان کسی حد تک برا جانتے ہی ہیں، لیکن عموماً مذاق کو ہم برا نہیں سمجھتے. اب پھر آگے کیا بتایا گیا تھا کہ مذاق کیا ہوتا ہے؟ سخرا، کسی کا عیب بیان کر کے اس کا مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا، حقیر کرنا مقصود ہو، یا پھر ارادہ ہو جس سے لوگ ہنسیں بھی. مثلاً کسی کی نقل اتارنا، اشارہ کرنا، کسی کی بات سن کر ہنسنا، یا صحیح بولنے پر جو قادر نہ ہو، یعنی توتلا پن ہو، اس کے لیے وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نفرت، کدورت، عداوت، یہ سب چیز جو مذاق ہے نا، یہ لڑائی کا سبب بنتا ہے. تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو کسی کے عیب پر اس کی یعنی کیا کرتا ہے؟ کوتاہی، کمزوری پر ہنسے، وہ اس وقت تک نہ مرے گا. یہ وعید سن لیں جب تک وہ خود اس عیب میں مبتلا نہ ہو جائے. استغفر اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو باز رکھے. لوگ اس پر ہنسیں، ہنس نہ چکیں. اور مزاح کیا ہوتا ہے؟ جو حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، جو پسندیدہ ہے. مقصد کسی پر چوٹ کرنا نہیں یا طنز کرنا نہیں ہوتا، بلکہ شگفتگی پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آگے کیا ہے کہ قومی سطح پر اب مذاق ہم دیکھ لیتے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ فلاں سانپ کھاتے ہیں بھائی. بولنے چلنے کا یا بعض اوقات تخلیق کا مذاق اڑانا کہ یہ حبشی کے بال دیکھو کیسے ہیں. سکھوں کے بارے میں لطیفے کسنا. اور انفرادی سطح پہ کیا ہے؟ مجلس میں بیٹھ کر خسر پھسر کرنا، ہنسنا، عیب نکالنا، طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھنا ہوتا ہے نا. یا کسی کی عورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کے لباس پہ وہ نکتہ چینی کرنا، دیکھو بڑا کیسے لباس پہن کے آئی ہے. تعلیمی اداروں میں دیکھا جائے تو وہاں پہ کیا ہے؟ نیو کمرز کا اپنا فیئر ویل پارٹی کے موقع پر استادوں کی نقل کرنا، ٹیچرز کے نام رکھنا.
ہم اپنے بھی بچپن میں اگر دیکھا جائے تو جیسے ہم لوگ بھی وہ ٹیچرز کی، لیکن شاید ہمارے دور میں جب ہمارا بچپن تھا اس طرح کی کچھ چیزیں نہیں تھی، لیکن جب ہم اپنی ٹیچنگ لائن کو اختیار کیا یعنی خود ٹیچرز بنے تو اس وقت ظاہر ہے پھر چینج ہو گیا نا وقت، تو اس میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، یعنی نقل اتارنا، لیکن یہ جو ہمارا وہ والا دور تھا نا اس میں مذاق اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، نقل ضرور اتار لیتے تھے لیکن اتنا احترام اور اتنی عزت کی جاتی تھی۔ اور اب آج کے دور میں آپ کمپیریزن کریں تو آپ لوگ سبھی خود ہی جانتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم والدین کا بھی بہت زیادہ رول ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ کہنے ہی نہیں دیتے، فوراً ٹیچرز کے اسکولوں میں کالجز میں پہنچ جاتے ہیں، خاص طور پہ اسکولز میں یا کسی دینی ادارے میں کہ یہ دیکھیں اس نے بچے کا ہاتھ کیوں لگایا، یہ ہوتا کون ہے یا ہوتی کون ہے؟ ہمارا اپنا بھی قصور ہے کچھ، اور کچھ ایسے بھی کچھ آج کل شاید اس ٹائپ کا کچھ چل پڑا ہے، نو مار اور پیار ہی پیار، وہ بھی بہت زیادہ ہماری جو موجودہ نسلیں ہیں نا جوان، اس سے بھی بہت بگاڑ ہوا، لیکن ضرورت سے زائد بھی، بس ہر چیز کی طرف بگاڑ ہی ہے، ضرورت سے زائد جلاد بن کر مارنا یہ بھی غلط ہے نا۔ استاد کا یہ رول تو نہیں ہوتا، استاد کو آرام سے پیار سے اسے سمجھانا چاہیے، جہاں پہ ڈانٹ کی ضرورت پڑے وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر ایک کا رول ضرور ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پلے۔ پھر ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ عیب لگاؤ اپنے نفسوں کو، برا لقب دینا، برے نام رکھنا، برے القاب چسپا کر دینا، مثلا سندس کو کہہ دینا سنڈی کتھے ہے، سنڈی کہہ دینا ہے نا۔ میں اپنے ہی آپ کو بتاؤں تو عبد الوہاب اتنا خوبصورت بچے کا نام ہے، اور اس کو او وابے تم کدھر ہو، تو یہ کیا، یہ ہم لوگ خود ہی، یہ ہمارے بد ذوق ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو عرب قبائل میں بٹے ہوئے تھے، تنابزوا ولا تنابزوا بالالقاب سے کیا مراد ہے کہ کسی نے کوئی گناہ یا برا عمل کیا پھر اس سے کیا تائب ہو گیا، اس کے بعد اس کے برے عمل کے نام سے اگر پکارا جائے دوبارہ، مثلا چور، زانی، ہو سکتا ہے وہ چور تھا لیکن اس نے اب آگے توبہ کر لی ہے، زانی تھا تو اس نے توبہ کر لی ہے، شرابی تھا تو اس کے پچھلے عمل سے اس کو کیا ہے آر دلوائی جائے، یعنی بار بار اس کو وہ کیا کوسنا دینا۔ تو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا تو پھر اللہ اس کو اس طرح سے رسوائی میں مبتلا کر دے گا، استغفر اللہ، جس نے بعد میں اس کا مذاق اڑایا جبکہ وہ نیک بن چکا تھا۔ تو کسی کے فعل یا حرکت میں عیب جوئی کرنا، عیب ظاہر کرنا، عیب پر تانا دینا، جیسے کسی پر چوٹیں کرنا، پھبکیاں کسنا، الزام لگانا، اعتراض کرنا، عیب چینی کرنا، سبب اس سب کا کیا ہے؟ تکبر، یہ ہمارے اندر کا تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے کہ ہم تو بڑی توپ چیز ہیں۔ تو نقصان کیا ہوگا؟ دوسروں کو اپنی برائیوں کی طرف متوجہ کرنے کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے، لو بھئی دیکھو میں نے تمہاری برائی کی، اب تم یقیناً میرے پہ بھی پلٹ کے آؤ گے۔ تو علاج کیا بتایا گیا اس چیز کا؟ انسان اپنے عیبوں کی طرف توجہ دے، اپنی غلطیاں تلاش کر کے اصلاح کی فکر کریں۔ عملی زندگی میں اس کی مثالیں کیا ہیں؟ اپنے ہی بچوں کو دوسرے کے سامنے گرانا، پھر ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی شکایتیں لگانا، بچوں کی خامیاں تلاش کر کے تانوں کی شکل میں باپ کے سامنے پیش کرنا، چوٹیں، طنز، الزام، دوسرے پر اعتماد نہ کرنے کی یہ علامات ہوتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ دور بھاگ جاتے ہیں آپ سے، پھر وہ آپ کے ساتھ تھوڑا ہوں گے۔ بئس الاسم، کتنا برا ہے نام، الفسوق، فسق میں، بعد الایمان، ایمان میں۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ مثلاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا؟ عتیق۔ حضرت عمر کو کیا تھا ان کا لقب؟ یہ دیکھیں یہ القاب کیا ہیں؟ فاروق۔ حضرت حمزہ کو اسد اللہ، حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا یہ لقب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیے تھے۔ یہ القاب ہم دیتے ہیں کسی کو؟
نہیں، کبھی بھی نہیں ہم دیتے۔ تو احدب جیسے ایک ہوتا ہے نا احدب، یہ کبرے کو کہا جاتا ہے۔ اگر نوٹ کرانے کے لیے کسی کو یعنی بتا دینا اچھا وہ اینک لگاتے وہ ذرا جو کبرا ہے، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، کبرا کہا جائے۔ اس میں یہ عیب ہے تو یہ برا ہے، اس کو چوٹ پہنچانے کی غرض سے نہ ہو۔ تو اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والوں کو بھی تانا نہیں دیا جا سکتا، نماز پڑھنے والے کو یہ بھی ایت مسلی گئے۔ تو سادگی والے کو شخص کو کوئی لڑکا یا بچہ یا کوئی انسان بڑا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملنگ جیا۔ نسب میں تانا دینا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو حرام زادہ کہہ دینا، استغفر اللہ، تم فلاں کی اولاد نہیں ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب سمگلر کی اولاد ہو تم۔ تو لہٰذا پیار سے بھی رکھے ہوئے جو نام ہے نا، ان جن میں تذلیل نہ ہو، بلکہ کیا ہو، جیسے بلال سے بلو، عائشہ سے عاشی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ پیار میں رکھے ہوئے نام۔ ومن، اور جو لم نہ یتب توبہ کرے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں ہم الظالمون، وہ جو ظالم ہیں، یعنی جس شخص نے یہ حرکتیں نہ چھوڑی، ایسے لوگ جو ان سے بندوں کے حقوق پر کیا ہے ڈاکہ ڈالنے والے، عزت اچھالنے والے، اللہ کی نگاہ میں ظالم قرار پائیں گے۔ تو جس نے کسی کا حق مارا ہوگا، برا نام رکھا ہوگا، مذاق اڑایا ہوگا، کسی کو تانے دیے ہوں گے، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، تو جہاں پر اس نے دنیا میں مشقت سے جو بھی نیکیاں کمائی ہوں گی نا، تو اس نے دنیا میں ظلم کے بدلے دیتے دیتے اس کا پلڑا خالی رہ جائے گا۔ یہ ہے نتیجہ اخلاق کے بگاڑ کی وجہ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی باقی کا کل ہم کریں گے بقیہ ٹاپک اسی سورہ الحجرات کو۔ آج ہم نے آیت نمبر 11 کو دیکھا کہ یہ ہماری معاشرتی اور اخلاقی جو برائیاں ہیں، ہم نے ان سے کیسے بچنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔